آپ ایوارڈ کی تقسیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل جو ادبی تنظیمیں ایوارڈ دے رہی ہیں اس میں جانبداری دکھائی جاتی ہے یا غیر جانبداری سے ایوارڈ دیے جاتے ہیں؟ اس میں مختلف ادبی تنظیموں کی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے. اب جیسے تحریک نفاذ اردو پاکستان نے جب قومی زبان اردو کے حوالے سے مقابلہ کروایا تھا تو اس میں مجھ سمیت بہت سی خواتین لکھاریوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں بیرون ملک سے بھی کافی لوگ شریک ہوئے تھے. اور اس مقابلے میں میری بھی یہ پوزیشن تھی، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ بھی کچھ میری ساتھیوں کی بھی پوزیشن تھی. جبکہ ہمارے مقابلے پہ جو لوگ لکھ رہے تھے وہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، کوئی پی ایچ ڈی اسکالرس تھے اور کچھ انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے بھی پڑھے ہوئے تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تحریک نفاذ اردو نے جس مقصد کے تحت وہ مقابلہ کروایا تھا، انہیں اس مقصد پر جو تحریر پوری اترتی ہوئی لگی، انہوں نے اس کے مطابق انعامات اور ایوارڈز دیے تھے. اور اس کے علاوہ دیگر ادبی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے وہ زیادہ ان کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں ہوا. جیسے میرا رابطہ جو ہے وہ ادارہ سرائے اردو سے زیادہ ہے یا حریم ادب سے ہے. تو ہم جو یعنی یہاں پر جو ایوارڈز وغیرہ ہیں وہ تو میرٹ پر ہی دیے جاتے ہیں. دیگر تنظیموں کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے. آپ اتنا زیادہ تلخ کیوں لکھتی ہیں؟ کیا آپ کے تجربات و مشاہدات کچھ زیادہ ہی سنگین نوعیت کے ہیں؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں سخت لکھتی ہوں یا میں کس طرح کا لکھتی ہوں، یہ تو پڑھنے والے ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال میں جو محسوس کرتی ہوں، جو مشاہدہ کرتی ہوں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، میں وہی لکھتی ہوں. اور اس میں زیادہ جو ہے وہ میری اپنی زندگی کی بھی کہانیاں اس میں شامل ہیں، جو میں نے افسانوں کا مجموعہ لکھا ہے فکر و نظر کے آسماں. اس میں زیادہ تر جو میرے ارد گرد کے جو حالات تھے، جو میں نے کردار اپنے ارد گرد چلتے پھرتے دیکھے، جو محسوس کیے، میں نے انہی کو موضوع بنایا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ زندگی جو ہے وہ حقیقت کچھ تلخ تو ہوتی ہے، اس میں تلخ سچائیاں بھی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کا ذکر کروں، وہاں میں ان مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تجویز ضرور پیش کروں کہ انسانیت جو جس کرب میں مبتلا ہے وہ اس کرب سے باہر آ سکے. دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے، لیکن آپ اردو ادب کی جانب مائل ہو چکی ہیں اور اس کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دور حاضر کے بچوں کو اور بڑوں کو کیا انگریزی ادب کی جانب بڑھنا چاہیے یا اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے اس کی جانب مائل ہونا چاہیے؟ اور اس انگریزی اور اردو کی جو جنگ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کس طرح سے مل سکتی ہے کسی ایک عام نوجوان کو؟ جی، اس میں نقطۂ نظر کا فرق ہے. ویسے تو دونوں ہی زبانیں جو ہیں ان کی اہمیت ہے اپنی جگہ. نقطۂ نظر کا فرق اس طرح سے ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اردو کے ساتھ ہماری ایک تاریخ بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ قیام پاکستان کی جد و جہد بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے اس وقت جو نوجوانوں کے تعلیمی مسائل ہیں وہ بھی وابستہ ہیں. ہماری پہچان کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی قوم اپنی زبان سے اور اپنے تشخص سے پہچانی جاتی ہے. تو اردو جو ہے یہ تو کہہ لیں کہ اس کو وہ مقام ابھی تک مل ہی نہیں سکا جو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اردو ہماری سرکاری زبان ہوگی، دفاتر کی زبان ہوگی، قومی زبان ہوگی، لیکن اس کو ابھی تک وہ درجہ مل ہی نہیں سکا. ہمارے دفتروں میں آج بھی انگریزی رائج ہے، ہمارا نظام تعلیم بھی انگریزی سے ہی زیادہ وابستہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم انگریزی زبان کو اس لحاظ سے اہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بین الاقوامی دنیا سے جو رابطہ ہے وہ اس زبان کے ذریعے ممکن ہے. تو یہ زبان بھی آنی چاہیے، یعنی ہم اس کو
سیکھیں ضرور، اس کو اپنے نوجوانوں کو بھی سکھائیں، لیکن جو ایک فخر ہوتا ہے نا وہ اپنی ہی شناخت پہ ہونا چاہیے۔ یہ فخر اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت اچھی انگلش سیکھتے ہیں اور بہت اچھا بول سکتے ہیں، فخر اس پہ ہونا چاہیے کہ ہماری قومی زبان اردو جو ہے ہم نے اس کو کتنا اپنی زندگی میں لاگو کیا ہے، اس کو کتنا نافذ کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو گفتگو میں کون سی زبان استعمال کرنے پر توجہ دلاتے ہیں یا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اردو یا انگلش۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی پہچان ہے، وہ اپنا تشخص ہے، وہ ہمارے اپنے وطن کا جو ہمارا ایک اپنا پہچان کا ذریعہ ہے وہ قومی زبان ہی ہے۔ اور دنیا بھر میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے نا تعلیمی میدان میں بھی اور ایجادات کے میدان میں، انہوں نے اپنی زبان میں ہی کی ہے۔ یہ تو اب ماہر تعلیم بھی بتاتے ہیں کہ اپنی زبان میں بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے، جلدی وہ کنوے کر دیتا ہے، جلدی وہ اپنی بات کو سمجھا دیتا ہے، سوال کر لیتا ہے۔ اور دیگر زبانیں جو ہیں وہ ان کی اہمیت تو بہرحال ہے، لیکن ان کو پھر فخر کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو تعلیم جو ہے وہ اپنی ہمارا قومی جو نظام تعلیم ہے یہ ہمارا اردو زبان میں ہی ہونا چاہیے، انگلش بھی سکھائی جائے لیکن اس کو ایک فخر اور ایک غرور کے ساتھ نہ سکھایا جائے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ خود اعتماد ہے۔ تو ایک لڑکی کے اندر خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ، وہ کسی خاتون کا پر اعتماد ہونا کس طرح سے ممکن ہوا؟ چونکہ اس محفل کے اندر کئی نوجوان جو ہے ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ لڑکیوں کو کس طرح سے خود اعتماد ہو کر معاشرے میں جینا چاہیے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، اس میں ہمارے گھر کا ماحول سب سے پہلے بنیاد ہوتا ہے، اور مجھے میرے والد صاحب نے بہت اعتماد دلایا، انہوں نے مجھے ہر چیز میں میری حوصلہ افزائی بھی کی، اور مجھے اسکول کے مختلف مقابلہ جات میں وہ خود یعنی کہ وہ حصہ لینے پر آمادہ کیا کرتے تھے، جبکہ میں نہیں بھی حصہ لینا چاہتی تھی، لیکن میرے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں آپ نے ضرور حصہ لینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقابلہ ہے، اپنے تقریر میں بھی حصہ لینا ہے، نعت میں بھی لینا ہے، ہر چیز میں لینا ہے۔ اور پھر وہ مجھے باقاعدہ اس کی تیاری بھی کرواتے تھے کہ بعض اوقات میں بالکل یعنی کہ وہ حوصلہ نہیں مجھے ہو رہا ہوتا تھا، لیکن میرے ابو کہتے تھے کہ نہیں تم کر سکتی ہو، تم کرو تو صحیح۔ اور پھر اسی طرح میری یعنی ابتدا ہوئی، میرے والد نے میری امی نے مجھے بہت حوصلہ افزائی میری ہر جگہ پر کی، ہر مقابلے میں مجھے حصہ لینے کے لیے بھیجا، اور میں خود اپنی ذات میں اتنی کانفیڈنٹ تو نہیں تھی، لیکن میرے والدین نے مجھے اتنی یعنی کہ طاقت بھر دیتے تھے وہ میرے اندر کہ میں ہر ایک کام کو کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی بہرحال جو تھی وہ بنیادی کردار تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستے کھولے اور ہر چیز میرے لیے آسان کر دی۔ بے شک ہم کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام ہمارے بہت محنتی تھے، میری ٹیچرز نے بہت زیادہ مجھے ہمیشہ توجہ دی، اور میرے کالج میں بھی میری پروفیسرز بہت اچھی تھیں، مجھے الحمدللہ میری قسمت کہہ لیں، یا مجھے ہمیشہ ٹیچرز نے بہت زیادہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور بہت محنتی ہمارے استاد تھے جتنے بھی مجھے ملے ہیں۔ تو بس ان کی بدولت کہہ لیں، کچھ بڑوں کی سرپرستی اور کچھ ان کی دعاؤں کی بدولت ہی میں آج اس مقام پر ہوں۔ اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کو بس تھوڑی حوصلہ افزائی کی اور سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ ہر تعلیم کے ہر میدان میں وہ آگے آ سکتی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر وہ بہت زیادہ ترقی کی منازل طے کر سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو یعنی لڑکیوں کو بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے۔ آپ نے ادبی دنیا کی جانب جب قدم بڑھائے تو کیا آپ کو بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ہاں، رکاوٹیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور رکاوٹیں میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جو بھی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں،
اور لیکن وہی بات ہے کہ ان رکاوٹوں کو ہم کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے، ہم نے کوئی اچھی تحریر لکھی ہے لیکن بعض لوگوں کو اس میں کوئی تنقید کا نقطہ مل جاتا ہے تو وہ تنقید زیادہ کر دیتے ہیں، یا وہ اس کا مرکزی خیال نہیں سمجھتے بلکہ ایک آدھے جملے کو وہ پکڑ کے اور پھر وہ اس پہ نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں زندگی کا حصہ ہیں، انسان ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کیا ادیبوں کو تنقید سے گھبرانا چاہیے یا تنقید کو قبول کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ تنقید جو ہے، تنقید برائے تنقید نہ ہو، یعنی کہ صرف اس لیے نہ ہو کہ کوئی فرد جو ہے وہ مطلب جو لوگ اس میدان میں آگے ہیں وہ اپنے سے پیچھے آنے والوں کو بالکل رد نہ کر دیں، یعنی کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تو کمی بیشی ہوگی ان صلاحیتوں میں، لیکن اگر وہ ان کی صلاحیتوں کو بالکل رد کر دیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ شعبہ جو ہے ادب کا یہ پھر زوال کا شکار ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ہمیں اس لیے تنقید کرتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کسی مخصوص یعنی منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، پھر تو اس کی تنقید ہمارے لیے ایک مثبت چیز ہے، کیونکہ وہ ہمیں پالش کر رہا ہے، وہ ہمیں نکھار رہا ہے، جیسے جوہری جو ہے وہ سونے کو کندن بناتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس بالکل رد کرتا ہے، جیسے وہ دیکھیں نا، مثبت اور منفی سوچ کا فرق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ گلاس میں آدھا گلاس جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس تو خالی ہے، اور میں نے جو تجربہ کیا ہے، بعض لوگ تو اس گلاس کو ہی توڑ دیتے ہیں کہ جس میں آدھا گلاس پانی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیکار ہے، تو اس گلاس کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو کمی بیشی ہے وہ اگر کوئی تنقید کر کے ہمیں مزید نکھارنا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ دوسروں کو بالکل رد کر دیتا ہے کہ نہیں آپ نہیں بن سکتے۔ میری اپنی زندگی میں ایک موقع آیا تھا کہ مجھے ایک مدیرہ نے کہا تھا کہ آپ رائٹر نہیں بن سکتی، آپ چھوڑ دیں اس فیلڈ کو، تو لیکن میرا جو تھا وہ جذبہ تھا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے اپنا کام جاری رکھا تنقید کے باوجود۔ تو یہ جو ہے یہ بہرحال جو بڑے ادیب ہیں یا جو لوگ اس میدان میں آگے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے ادیبوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں نکھاریں، ان کو ان کی غلطیاں ضرور بتائیں، لیکن بہرحال اس میں ایک مثبت پہلو جو ہے اس کو ضرور وہ سامنے رکھیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ بڑے ادیبوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے، تو کیا آپ نے سمجھتے کہ ادب کے اندر بڑے اور چھوٹے کی جو تمیز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ادیب کو صرف ادیب ہونا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ تجربہ اور مشق بنیادی چیز ہے۔ جو لوگ پہلے سے لکھ رہے ہیں یا جن کو اس میدان میں کئی سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے، یا جنہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو ہم بڑا ادیب ہی سمجھتے ہیں، اور جو نو آموز ہیں جنہوں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے یا کچھ سال ہوئے ہیں وہ اس میدان میں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ابھی نئے لکھا رہی ہیں نا، تو ادب تو اپنے مقام پر ہے، ادب تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا مقام ہے، ہم ادب کو تو بڑا اور چھوٹا ادب نہیں کہہ سکتے، لیکن ادیب میں تو ظاہر ہے کہ فرق ہوتا ہے نا، کچھ ادیب پہلے سے اس کام میں شامل ہیں اور کچھ نئے بعد میں آنے والے ہیں، تو دونوں میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ فرق تو ہوتا ہے۔ ایک معصومانہ سا سوال ذہن میں آیا کہ جس کا لکھا زیادہ اثر پذیری کا حامل ہو وہ بڑا ادیب ہو، اور جس کی تنگ نظری ہو اور وہ جو دوسروں کو کچھ نہ سمجھتا تو کیا اس کو پھر چھوٹا ادیب کہیں گے؟ جی کسی حد تک یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو پھر اپنی سوچ کا انداز ہے نا، لیکن میرے خیال سے کہ جتنا کوئی انسان عظیم ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ایک درخت جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا سایہ، اس کی چھاؤں اتنی ہی بڑی ہوتی جاتی ہے،
وہ زیادہ لوگوں کو چھاؤں فراہم کرنے لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ادیب کو اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہ تصور کرے. آپ جب چھوٹی تھی کیا آپ بھی بچوں کی کہانیاں، رسائل، جرائد پڑھا کرتی تھی؟ کون آپ کو اس جانب مائل کرتا تھا، یا یہ شوق بیدار کیسے ہوا کہ آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے ادیب بننا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، کچھ اور بننے کی خواہش کیوں نہیں کی؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. مجھے بچپن سے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اور ہمارے زمانے میں زیادہ تر جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ملتی تھی نا، وہ پریوں کی، شہزادیوں کی، کوہ کاف کی، اور اسی طرح کی اور کہانیاں ہوتی تھیں جس میں بادشاہوں کا کچھ ذکر ہوتا تھا، کچھ تاریخی کہانیاں ہوتی تھیں. تو وہ بہت ہی دلچسپ لگتی تھیں، اور میرا جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ کہانیاں خرید کے لے آتی تھی اور پھر میں ان کو پڑھا کرتی تھی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے ایک لائبریری کا بتایا جو ہمارے محلے میں ہی تھی. تو ہمارے دادا جان کا گھر اندرون لاہور میں تھا، اور وہاں پر وہ لائبریری تھی. تو وہاں پر اکثر میری طرح لڑکیاں آ کے کتابیں ایشو کروا کے کتابوں کا مطالعہ کرتی تھیں. تو پھر وہاں سے میں نے مزید کتابیں پڑھنا شروع کی. پھر میرے والد صاحب ایک بار نسیم حجازی کے کچھ ناول خرید کر لے آئے. تو وہ اپنے پڑھنے کے لیے لائے تھے، لیکن جب وہ ناول چھوڑ دیتے تھے نا، تو پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ اب میں اس کو پڑھوں کہ اس کے اندر کیا ہے. حالانکہ وہ میری ایج سے وہ زیادہ بڑے لیول کا ادب تھا. اس وقت میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی، لیکن مجھے وہ ناول جو تھے نا وہ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب، یعنی ایک دنیا میں لے جاتے تھے کہ جیسے میں کسی ٹائم مشین میں ہوں اور میں نے کوئی تاریخ کا سفر میں کر رہی ہوں. تو وہ جو ناول تھے نا وہ میری کہہ لیں کہ بنیاد تھے کہ اب میں نے بھی مزید اسی طرح کے جو ہیں وہ ناول یا کتابیں پڑھنی ہیں. اور اس سے مجھے اپنی امت مسلمہ کی تاریخ کو جاننے کا شوق بھی بہت زیادہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ تاریخ ہمیں نصاب میں نہیں پڑھائی جاتی. آپ نے ذکر کیا بھی کہ آپ کو پریوں کی کہانیاں، شہزادے شہزادی کی کہانیاں جو ہے وہ بہت پسند آتی تھی. تو ان کہانیوں میں شہزادہ اور شہزادی کی شادی بھی ہوتی تھی. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بچوں کی کہانیوں میں خاص طور پہ یہ جو تذکرہ ہے شہزادے اور شہزادی کے تعلق کا یا کسی چیز کا، یہ کہیں بچوں کے ذہنوں کو خراب بھی کر سکتا ہے، اور وہی جو خرابی ہے وہ بعد ازاں پسند کی شادی تک جا پہنچتا ہے؟ تو کیا آپ نے سمجھتے کہ ان کہانیوں نے بچوں کے ذہنوں کو کہیں خراب کیا؟ جی، میرے دور میں جو کہانیاں لکھی جاتی تھی نا، ہم لوگ تو ان سے اچھائی اور برائی کے کردار کو سمجھتے تھے. کیونکہ ہمارا اس وقت کیونکہ موبائل بھی نہیں تھے، نیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا، تو ہماری دنیا بڑی لیمیٹڈ تھی، بڑی محدود تھی. اور ہم ان کہانیوں سے یہ سمجھتے تھے کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے اور برا کردار کیا ہوتا ہے. ہم نے اس لحاظ سے ان کو پڑھا. اور باقی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور کے بچے شاید اب یہ چیزیں پڑھنا اتنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں. تو میں ان سے جب کسی موضوع پہ بات کرتی ہوں نا، تو وہ زیادہ تر تعلیمی موضوعات کے بارے میں یا کچھ نفسیاتی موضوعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اگر وہ پڑھنا بھی چاہیں تو وہ سائنس فکشن پڑھنے کی طرف ان کا رجحان ہے. تو اس طرح رجحانات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. یعنی اس زمانے کے جو انداز تھے، جو رجحانات تھے، اب اس زمانے میں رجحانات بدل چکے ہیں. اور اس زمین میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے بہرحال وہ ادیب پر ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک ایسا ادب تخلیق کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ جس سے بچے جو ہیں وہ پازیٹیو چیزیں سیکھ رہے ہیں یا وہ اس سے منفی چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو بچوں کا جو ادیب ہے اسے بہت حساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ اس کے قلم سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ کس سوچ کو ترغیب دے رہے ہیں اور وہ بچے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں جتنی میں نے یہ بچوں آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کا مشاہدہ بہت زیادہ گہرا ہے زندگی کو سمجھنے کا. آپ کیا بچوں کے ادب کے حوالے سے مستقبل میں کسی قسم کے
तहकीकी मज़ामीन लिखने की ख्वाह हैं? जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में लिखना चाहूँगी। मैंने बच्चों की कुछ कहानियाँ लिखी हैं जो मुख्तलिफ रिसालों में शाया भी हुई हैं। ज़्यादा नहीं लिख सकी लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ लिखने की, और अगर इस ज़मीन में मुझे इदारा सराय उर्दू की जानिब से कुछ रहनुमाई दी जाए तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पे तहकीकी मज़ामीन या मज़ीद तहरीरें लिखना चाहूँगी। मेरी जानिब से आपके लिए ये जो है ख्वाहिश भी है, और मैं आपको इस महफिल की वसात से अपने ताउन की भी यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर आप तहकीकी हवाले से काम करना चाहेंगे तो मेरा ताउन हमेशा आपको आपके लिए हाजिर है। बल्कि शुक्र महफिल में जितने भी अहबाब हैं, अगर वो इस हवाले से कुछ मुझसे ताउन हासिल करना चाहे, मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहे तो कर सकते हैं। बहरहाल इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं, और मैं तमाम शुरा से ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई और सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। दानियाल हसन चुगताई साहब कोई सवाल करना चाह रहे? जी दानियाल हसन चुगताई। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब। सबसे पहले मैं मोहतरमा इस्मत उसामा साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनसे हम बहुत अरसे से गुजारिश कर रहे थे कि वो सराय उर्दू के प्रोग्राम के लिए वक्त दें, लेकिन वो हमेशा पहलू तय कर जाती थी। लेकिन आज मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर एहसास हो रहा है कि वो ज़माना तालिब इल्मी में ज़रूर एक अच्छी मुकर्ररा रही हैं, और उन्होंने इतने अरसे तक हमें अपनी दिल पज़ीर गुफ्तगू से महरूम रखा। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आयत, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आज बहुत से नए चेहरे मुझे इस महफ़िल में नज़र आ रहे हैं, जो यकीनन मोहतरमा इस्मत उसामा साहिबा के तवस्सुत से ही आए हैं। मैं उन सबको भी सराय उर्दू के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। और उसके फ़ौरन बाद मेरे कुछ सवालात हैं। ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी साहब ने इस्मत उसामा साहिबा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों और अदबी हवाले से भी सवालात पूछे हैं। मेरे पास कोई 7-8 सवालात हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन पूछना चाहूँगा, और ये तकरीबन सारे ही सवालात अदब के हवाले से हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि आपने कब और कैसे अफ़साना लिखना शुरू किया? अफ़साना नवीसी कोई आसान काम नहीं होता, दांतों तले पसीना आ जाता है। मैंने कुछ अफ़साने लिखे हैं, मालूम है मुझे कि किस कर्ब से गुज़र कर लिखना पड़ता है। और इसी के साथ साथ आपके अब तक के अदबी सफ़र में कौन से लम्हात या वाक़यात अहम रहे हैं? जी इस्मत उसामा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरी 3 किताबें जो हैं उनको आपने प्रूफ रीड भी किया और आपने उनको इतने अच्छे अंदाज से शाया भी किया, और आपका ताउन मेरे साथ रहा और इसी से मुझे मज़ीद लिखने का भी जज्बा मिला। जो इस सफ़र का आगाज़ जो है वो तो मुझे यूँ ही लगता है कि ज़माना तालिब इल्मी से ही शायद हो चुका था, लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादातर मज़मून लिखा करती थी, और जो मेरा मज़मून होता था वो ज़ाहिर है कि उसकी नौयत फ़र्क होती है कहानी से। लेकिन फिर उसके साथ जब वक्त के साथ मुझे महसूस हुआ कि मज़मून थोड़ा सा खुश्क यानी मिजाज रखता है ना, लेकिन जो कहानी है वो दिलचस्प होती है। अब जैसे हम कुरान पाक को खोलते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम सूरह यूसुफ पढ़ने लगते हैं तो वो पढ़ते ही चले जाते हैं, और मुख्तलिफ कौमों का जिक्र आता है कुरान पाक में तो उनकी कहानियाँ जो हैं हम उनको पढ़ते ही चले जाते हैं। उसमें हमारे लिए दिलचस्पी भी होती है और उसमें हमारे लिए कुछ सीखने का सबक भी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि हम यानी कि मुझे इस जानिब भी आना चाहिए, मुझे कहानी लिखनी चाहिए और मुझे अफसाना लिखना चाहिए। और फिर मैंने कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, और उस वक्त मुझे कोई रहनुमाई देने वाला तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए जो एडिटर साहब का तबसरा होता था वही मेरे लिए बुनियाद था। और जब भी मैं किसी रिसाले में या किसी बच्चों के अखबार में या किसी खवातीन के किसी रिसाले में कोई कहानी लिख के भेजती थी तो जो मुदीरा जो मुझे तबसरा देती थी उसी से मुझे पता चलता था कि मुझे मज़ीद आगे जो है वो क्या सीखने की ज़रूरत है। और अफसाना जो था इसको मैंने जब मुख्तरमा कानिता राबिया की किताबों का मुतालिया शुरू किया, उनके अफसाने पढ़े, तो उनकी कुतुब से मुझे महसूस हुआ कि
میں بھی یہ کام کر سکتی ہوں. اور خاص طور پر جب نیت اصلاح معاشرہ کی ہے، اپنے وطن کی خاطر، اپنی امت کی خاطر کچھ کرنے کی ہے، تو مجھے افسانہ لکھنا چاہیے. اور یہ خواتین جو ہے نا وہ مضمون اتنا پڑھنا پسند نہیں کرتی، وہ افسانہ کہانی جو ہے وہ پڑھنا پسند کرتی ہیں. تو تب سے میں نے اس کو افسانے کو جو تھا وہ لکھنا شروع کیا. اور بھی کچھ آن لائن ویب سائٹس وغیرہ پر بھی افسانے میرے شائع ہوئے. تو اسی سے مجھے مزید جذبہ ملا کہ مجھے مزید اس بارے میں لکھنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ادارہ سرائے اردو کی ہی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے افسانوی مجموعہ فکر و نظر کے آسماں کو بہت کم دنوں میں شائع کیا. یعنی کہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ میں اس کی قدر کرتی ہوں کہ جو وقت ہوتا ہے نا ایک لکھاری کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. تو جتنا یعنی کہ ادارہ سرائے اردو نے میرا وقت بچایا اور مجھے فوری یعنی کہ تعاون ملا، میں اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہاں جی، بہت شکریہ. میں سوالات کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے محترم سراج عظیم صاحب جو بچپن گروپ انڈیا کا ایک گروپ ہے اس کے رواں ہیں، وہ بھی اس محفل میں شامل ہوئے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ بہت مصروف شخصیت ہیں. اپنے مصروف وقت میں سے انہوں نے اس محفل کو وقت دیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور سوالات کی طرف میں آگے بڑھوں گا کہ آپ کے افسانوں میں عام طور پر کون سے موضوعات ہوتے ہیں اور کیوں؟ میں تو جانتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی 2 کتابیں فکر و نظر کا آسمان اور ابھی حال میں ورق پر خوشبو وہ دیکھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارے سامعین موجود ہیں ان کو آپ بتائیے گا کہ آپ کن موضوعات کو اپنے افسانوں کا یعنی موضوع بنانا پسند کرتی ہیں اور کیوں؟ یہ جو موضوعات ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میری اپنی زندگی سے متعلق ہیں. یعنی کہ جو میں دیکھتی ہوں، جو میں محسوس کرتی ہوں، جو میری اپنی زندگی میں جو حالات اور واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں یا جو مسائل میرے جیسی دیگر خواتین کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، میں انہیں کو ہی موضوع بناتی ہوں. یعنی کہ جتنا ہم حقیقت کو سمجھیں اور جتنا ہمارا مشاہدہ ہو، جتنا ہم انسانیت کے درد کو سمجھیں گے، تو ہم پھر اسی قدر پھر ہم اچھا افسانہ لکھ سکیں گے. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھے افسانے لکھ رہی ہوں، کیونکہ ابھی تو میری ایک ہی کتاب افسانے کی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، پہلا ہی میرا مجموعہ ہے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ موضوعات جو ہیں زیادہ تر وہ میری اپنی زندگی سے متعلق ہی ہیں، جو میں نے دیکھا، جو دنیا کے ساتھ جو برتا، جو محسوس کیا، وہی. جی، آپ نے جو افسانے لکھے ہیں ان میں سب سے پہلا افسانہ کون سا تھا، اس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں پر شائع ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے افسانچے لکھنے سے آغاز کیا تھا، اور وہ مختلف ویب سائٹس پر اور کچھ فیس بک گروپس میں نے بھیجے تھے. اس میں بچوں کی یعنی کہ جو پرورش سے متعلق جو مسائل والدین فیس کر رہے ہیں، جیسے بچے بہت زیادہ اسکرین کے عادی ہو گئے ہیں، موبائل کے عادی ہو گئے ہیں، ان کو میں نے موضوع بنایا تھا. اور وہ ہمارے مقیاس الادب ہمارا ایک فیس بک گروپ ہے، اس میں میرا افسانہ گیا، افسانچہ تھا وہ چھوٹا سا. اور اس کے علاوہ بھی دیگر چھوٹے چھوٹے 100 لفظوں کے جو افسانچے ہیں ان سے میں نے آغاز کیا تھا. اور وہ میری کتاب میں تو شامل نہیں ہے، لیکن اس وقت جو میری کتاب فکر و نظر کے آسماں ہے، اس میں جو میرا سب سے پہلا افسانہ جو کتاب میں موجود ہے وہ پانی میں ستارے ہے، جو جدوجہد آزادی کشمیر پہ مبنی ہے. آپ کس ادبی شخصیت سے متاثر ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی ادبی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے ان میں نے بہت اعلیٰ ظرفی دیکھی ہے، بہت شفقت دیکھی ہے. اور جن کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں زیادہ تر آپا بنت الاسلام کی کتابیں ہیں، سعیدہ احسن کی کتابیں ہیں، کانتا رابعہ کی کتابیں ہیں، اور شگفتہ بھٹی کی ان کا ناول ہے. تو اس طرح جتنی بھی ادبی شخصیات سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان سب سے ہی متاثر ہوتی ہوں، میں سب سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. پر میں ہر ایک ادیبہ سے کچھ نہ کچھ خاص اس کی جو خوبی ہے اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میرے نزدیک سب ہی ادیبات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں.
آپ کا لکھنے کا کون سا وقت مقرر ہے؟ کیونکہ آپ ایک خاتون خانہ بھی ہیں، اور میں چونکہ خود ایک نو آموز چھوٹا موٹا قلم کار ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ لکھتے ہوئے کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ ایک خاتون خانہ ہوتے ہوئے اور بچوں کے معاملات، گھر کے معاملات، ان سب میں اس سے کیسے نمٹتی ہیں اور ادب کے لیے کیسے وقت نکالتی ہیں؟ جی، اس کے لیے میری ایک بار ایک شاعرہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا تھا جب انہوں نے شاعری کرتے کرتے کسی وجہ سے شاعری کرنا چھوڑ دی تھی، اور وہ جو لکھ رہی تھی جب اس کو لکھنا چھوڑ دیا تو ایک وقت آیا کہ وہ جو آمد ہوتی تھی نا، وہ اس کا سلسلہ ہی رک گیا۔ تو انہوں نے مجھے یہ ایک سبق سمجھایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے نا، آپ نے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ اور ایک امانت سمجھنا ہے۔ جب آپ اس صلاحیت کو ایک تحفہ اور ایک امانت سمجھیں گی تو آپ اپنی اس صلاحیت کو کبھی بھی ماند نہیں پڑنے دیں گی، اور آپ اس کے لیے وقت نکالیں گی، چاہے کسی طرح نکالنا پڑے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے محسوس ہو رہی ہو یا جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہو نا، میں اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں نکات فوری طور پر نوٹ کر لوں۔ اور میرے گھر میں ہر کمرے میں ایک ڈائری ہے، اس ڈائری میں نے کچھ نہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ میرے کچن میں بھی ایک ڈائری ہے، اور میں جب کھانا پکا رہی ہوتی ہوں تو اس وقت بھی میں اس ڈائری میں کوئی پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو وہ میں ساتھ لکھ رہی ہوتی ہوں۔ اور اسی طرح جب میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں، ان کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو ساتھ میں نے اپنی ڈائری رکھی ہوتی ہے، اور جو چیز جیسے مجھے محسوس ہو رہی ہوتی ہے میں اس کو فوراً لکھ لیتی ہوں، اس لیے کہ ایک لکھاری کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بھول نہ جائے کہیں۔ اور بعض اوقات تو انسان سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ تو میرے ذہن میں کبھی پہلے نہیں آیا تھا، یہ مجھے لکھ لینا چاہیے۔ تو میں نے کوشش کرتی ہوں کہ میں نے کوئی خاص وقت مخصوص تو نہیں کیا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام جاری رکھوں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں۔ یہ عادت تو میری بھی ملتی جلتی ہے۔ میرے موبائل کا نوٹ پیڈ مختلف فولڈر سے بھرا ہوا ہے، بیٹھے بٹھائے اچانک بچوں کی کوئی کہانی ذہن میں آتی ہے تو میں اس کے نکات لکھ لیا کرتا ہوں، اور آپ کی بھی یہ عادت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ خیر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے اور مطالعہ بہت ضروری ہے، اور میرا اپنے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر مطالعے کا ایک وقت مخصوص کیا ہوا ہے۔ آپ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مطالعے کا قلم کار کی تحریر پر اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل، مطالعہ جو ہے وہ تو ہمارے لیے غذا کی طرح ہے نا، کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم کچھ پڑھتے ہیں، ہم اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں، تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارا جو ذہن ہے اس کا کینوس وسیع ہوتا ہے، ہم دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک خاتون خانہ کی زندگی میں بڑی محدود ہوتی ہے کہ اس نے بس گھرداری اور کاموں میں ہی رہنا ہے، لیکن کتابیں جو ہے نا وہ ہمیں یعنی کہ وہ ایک طیارے کی طرح ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، ہم دوسری دنیاؤں کے سفر کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، ہم ادب کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو مطالعہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح فجر کے وقت مطالعہ کروں، جس وقت انسان جو ہے وہ فریش ہوتا ہے۔ جی، موجودہ دور میں جو افسانوی ادب لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ جو لوگ ادب کے میدان میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، انہیں ضرور یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ موجودہ دور کے مسائل کیا ہیں، اور جب تک وہ ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے، انسانیت کے کہتے ہیں نا کہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، تب تک وہ اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکیں گے، یا وہ پھر ریلیونٹ نہیں ہوگا۔ اب جیسے مجھے جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کے بہت زیادہ استعمال نے انسانوں کو تنہا کر دیا ہے، کہ ایک گھر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے موبائل پہ اپنی اپنی دنیا میں ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا رابطہ اور کنیکشن جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے،
مایوسی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہر بات میں لوگ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا جو دور تھا نا، جو ہم نے اپنا زمانہ طالب علمی کا دور دیکھا ہے، تو ہمارے دور میں بہت زیادہ یعنی حوصلے بہت بلند ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ کے بھی، ہمارے والدین کے بھی، اور وہ ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ بھرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کی اڑان حوصلے سے ہے، آپ کی اڑان آپ کی طاقت سے نہیں، آپ کے حوصلے سے ہے. تو جو آج کل کے دور کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، بچے ہی مایوس ہو رہے ہیں، نوجوانوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے. تو مجھے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ادیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قلم کے ذریعے سے انسانیت کو امید کی روشنی کی طرف لے کر آئے، اور وہ اس کے اندر حوصلہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا کرے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً انسانیت کے لیے وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. جی بہت میرا شکریہ دانیال حسن چغتائی، آپ نے سوالات کی. چونکہ اس محفل کا وقت محدود ہے تو میں چاہوں گا کہ شرکۂ محفل میں موجود جو دیگر احباب ہیں وہ بھی اپنے سوالات جو ہیں وہ پیش کر لیں. ہینڈ ریز کر کے آپ براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. کچھ پیغامات آئے ہیں عصمت اسامہ صاحبہ کی اس گفتگو کے حوالے سے. سیدہ قمر صاحبہ فرماتی ہیں وجہ فرمایا خیالات کی لہروں کو فوری ضبط تحریر میں لے آیا جائے تو ٹھیک، ورنہ خیالات کو خواب و خیال بنتے دیر نہیں لگتی. شاہنواز بخاری صاحب آپ کی گفتگو کو پسند فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ روبینہ اصغر، انیزہ عزیر، ندا اسلام نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. انیزہ عزیر کہہ رہی ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس کتاب کا حصہ ہوں، یعنی وہ آپ کی انتھولوجی کتاب کے حوالے سے عرض کر رہی ہیں. اگر کسی کا سوال ہے تو وہ لکھ کر یا وائس کی صورت میں کر سکتا ہے. آپ اس نشست کے آخری لمحات میں کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کے پسندیدہ مشاغل کیا ہیں، اپنی جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو کیسے گزارتی ہیں؟ جی میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں جنہوں نے سلام پیش کیا ہے، ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرصت اتنی زیادہ تو نہیں ملتی کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن جب میرے پاس فرصت ہوتی ہے تو اس میں میرا زیادہ جو مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سناتی رہتی ہوں. جو میری کہانیاں ہیں نا وہ میں اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرتی رہتی ہوں، چاہے مجھے اپنے 5 منٹ ملیں یا 10 منٹ ملیں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے نا وہ مجھے کہہ لیں کہ وہی میرا مشغلہ ہے. کہ میں ہر بات کرتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو. تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی سی پیچیدگیاں ہیں، میں وہ بھی اللہ کے سامنے رکھنا پسند کرتی ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بس یہ آپ کو میں نے دے دیا، یہ آپ ہی کریں گے بس. تو بس یہی کہہ لیں میرا مشغلہ ہے. دانیال حسن چغتائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے ادب کے حوالے سے کیا منصوبے ہیں؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی کچھ حالات بن جاتے ہیں، کوئی کتاب لکھنے کے یا کوئی تحریر کے حوالے سے ہی. تو جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر مجھے لکھنا چاہیے، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ لکھوں. ابھی جیسے 14 اگست کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث میں نے دیکھی نا کہ اس 14 اگست پر آپ لوگ جھنڈے نہ لگائیں بلکہ درخت لگائیں. تو اس چیز سے میں بہت حیران ہوئی کہ بے شک درخت کی اپنی اہمیت ہے، وہ لگانا چاہیے، وہ صرف 14 اگست کو نہیں لگائیں، پورے سال ہی درخت لگائیں. لیکن جو جھنڈا ہے، جو پرچم ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ تو ایک قوم کی شناخت ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے. تو پرچم کی تو اپنی اہمیت ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک چھوٹی سی کہانی کی شکل میں بیان کروں، اور میں نے لکھا بھی. تو ابھی میں کچھ اتنے زیادہ میرے منصوبے تو نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ اسی طرح کتابیں تحریر کرنے کا، تصنیف کرنے کا سلسلہ جاری رکھوں گی. ایک مزید سوال دانیال حسن کی جانب سے ہوا کہ نوآموز قلمکاروں کو آپ افسانہ نگاری کے حوالے سے کیا رائے دینا چاہیں گے؟ جی افسانہ لکھنے سے پہلے افسانہ
اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم افسانوں کو پڑھیں گے نہیں ہم افسانہ لکھ نہیں سکتے۔ کچھ ہمارے خیالات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک جو فن ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم مطالعہ کریں گے، مختلف افسانہ نگاروں کو پڑھیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بھی اچھا افسانہ لکھ سکیں۔ سیدہ قمر فرماتی ہیں لکھاری اپنی تحریر سے تو بہتری لائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مگر لکھاری اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہو تو کیا اس کا لکھا بھی اثر رکھے گا؟ آسما بھی فرما رہی ہے کہ میں بھی انتھولوجی کتاب کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ جی دیکھیں، جو ایک لکھاری ہے یا ایک ادیب ہے وہ ایک خاص فرد ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی بھی لکھاریوں سے ملاقات کی ہے میں نے انہیں بہت ذمہ دار پایا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جو لکھتا ہے اور وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ میرا تجربہ تو تھوڑا مختلف ہے۔ بہرحال ہر انسان کے زندگی کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو لکھاری تو ہیں، اچھے لکھاری ہیں، لیکن وہ اچھے انسان نہیں بن سکے۔ اب یہ تو ہر انسان کے اپنے اپنے تجربے پہ منحصر ہے، میں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آج جی آپ کی نمایاں خوبی ہے آج کل کے مادی زمانے میں کیسے، یہ غزالہ حسن صاحبہ فرما رہی ہیں۔ جی عاجزی میرا خیال ہے کہ انسان کا بنیادی وصف ہے، کیونکہ عاجزی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے سیکھی تھی، کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں ہی گناہ گار ہوں، مجھے ہی سے غلطی ہوئی ہے، اور جب انہوں نے اپنی عاجزی کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت بھی دے دی۔ تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کا بنیادی وصف عاجزی ہی ہے، کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ انسان کچھ کرنے کے قابل ہے، کچھ سوچنے کے قابل ہے، کچھ لکھنے کے قابل ہے، یا کچھ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور جتنا انسان اپنے اندر اس بات کو جاگزیں کرے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جب تک اللہ نہ چاہے، اس کے ان کے کہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو جان سکے گا، اپنی حقیقت کو سمجھ سکے گا کہ میں مٹی ہوں اور میں نے مٹی میں چلے جانا ہے۔ انیلا عمران صاحبہ فرما رہی ہیں بہت سی نیک تمنائیں آپ کے لیے۔ عشرت زاہد صاحبہ فرما رہی ہیں سوال و جواب کا سلسلہ عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی خواہشات کتنی ہیں، مزید باقی رہ گئی ہیں جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے۔ جی میں اپنی خواہشات بیان کروں؟ جی ہاں، آپ اپنی خواہشات جو پوری ہو چکی ہیں اور جو پوری ہونے والی ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان بھی کوئی خواہش کرتا ہے وہ اس خواہش کے لیے محنت کرے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ محنت اور کوشش کا نام ہے۔ اس میں ہم صرف خواب دیکھنے تک محدود نہیں رہ سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوتے میں انسان دیکھتا ہے، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو سونے ہی نہیں دیتے، وہ آمادہ عمل رکھتے ہیں، وہ انسان کو کوشش اور جد و جہد پر اکساتے رہتے ہیں۔ تو انسان جو بھی تمنا کرے اس کے لیے وہ محنت ضرور کرے، تو محنت کے بغیر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اور بحیثیت ایک قلم کار کے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں گھروں میں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو اپنے وطن کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر استعمال کریں اور وہ مسائل کا حل دیں، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے سرپرستی کی۔ نوجوانوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، نوجوانوں میں مایوسی بہت زیادہ ہے، تو جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں جو گھروں میں ہیں، وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر بھی سکتی ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں وہ لگا کے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو میری خواہش تو یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہنر دیا ہے وہ اسے استعمال ضرور کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کو اس عطا کو اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے۔
اردو زبان کے فروغ کے لیے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو مختلف تنظیمیں اپنے اپنے دائرہ اختیار کے تحت کچھ کام کر رہی ہیں، اگر وہ مل کے کام کریں تو زیادہ مؤثر انداز میں فروغ اردو کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کی بدولت کچھ انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اتحاد میں برکت ہے، اور جتنے بھی لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ اگر وہ مل کے کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک قوت بن جائیں گے، اور اس وقت ضرورت بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں CSS کا نتیجہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ صرف 2 یا 3% لوگ جو تھے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور باقی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ سب کے سب وہ اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ زیادہ جو افراد تھے وہ انگریزی زبان میں ماہر نہیں تھے، اور جب تک یہ پرچہ پورا کا پورا اردو زبان میں نہ ہو تو لوگ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، بہترین دماغ بھی ناکام ہو جاتے ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے۔ تو وہ طبقہ جو اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ ہماری بیوروکریسی میں اور ہماری انتظامیہ میں آ ہی نہیں پاتا، اور اس میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کوئی یعنی کہ امریکن سکول سسٹم سے پڑھے ہوتے ہیں یا A لیول O لیولز جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہی آگے آتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی تو ذہن سازی ایک اور طرح سے ہوئی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ملک کو بھی اسی طرح چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، جب تک لوگ سمجھیں گے نہیں اس بات کو کہ اردو زبان میں ہی قومی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، تب تک یہ جو ملک ہے یہ تعلیم کے میدان میں تو پھر آگے آنا اس کا مشکل ہوگا، اور اگر اردو زبان کی مختلف تنظیمیں مل کے کوئی لائحہ عمل بنا لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے۔ اس محفل کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آخر میں آپ شرکاء محفل کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ مختلف چیلنجز کا دور ہے، اور اس میں بہت زیادہ یعنی فتنوں کا دور بھی ہے، کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ جب موبائل پکڑتے ہیں تو ماؤں کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں اور کارٹون میں کیا دکھایا جا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بچوں کا ادب تخلیق کر سکتے ہیں وہ ضرور اس نوعیت کا ادب تخلیق کریں کہ بچے جو ہیں وہ موبائلوں کو چھوڑیں اور وہ کتابوں کی طرف آئیں۔ اگر ڈیجیٹل لائبریری کچھ بن سکتی ہے یا ای بکس تیار ہو سکتی ہیں تو وہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو فتنے جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لیے مثبت لکھنے والے اور مثبت سوچنے والے ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، باطل کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تو بس یہی میرا پیغام ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، آپ اس کو اس میدان میں اتاریں، اور ایک ادیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ سوچ کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ حساس ہوگا، جس کے اندر زیادہ احساس ذمہ داری ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ بہت شکریہ عصمت اسامہ۔ آسمہ حبیب صاحبہ فرمانی ہے اسرائیل اردو مبارکباد کے مستحق ہیں، عمدہ سوالات اور عمدہ جوابات۔ دانیال اسد جھپائی فرما رہے ہیں انگریزی کے بارے میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ آج کی محفل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عصمت اسامہ صاحبہ نے بہت سی جو ہے ایسی باتوں کو بیان کیا ہے جو ہمارے لیے کارآمد ہے۔ بہت سارے سوالات ایسے تھے جو کرنے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں۔ تمام شرکاء محفل کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کسی اور محفل میں کسی نئے ادیب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور یقینی طور پہ آپ سب پھر دوبارہ شرکت کریں گے اور اس محفل میں چار چاند لگائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔